الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک نیا ٹاپک شروع کروں گی، کیونکہ میرے یہ جو 4 چیزیں تھیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسی بھی زبان میں جملہ بنانے کے لیے ہمیں 4 باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں. وہ ہم نے 4 باتیں پڑھ لی ہیں. جنس پڑھ لیا، عدد پڑھ لیا، وسعت پڑھ لیا، اعراب پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اب جو چیز نہیں سمجھ میں آیا وہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیے گا. اب ہم جملہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. ایک مفرد ورڈ اور ایک مفرد ورڈ، یہ مفرد ملتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے. مفرد جب ملیں گے تو ایک مرکب بنے گا، اور یہ مرکب 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مرکب ناقص، ایک مرکب تام. مرکب ناقص مطلب انکمپلیٹ جملہ، اور مرکب تام مطلب کمپلیٹ جملہ. ٹھیک ہے. پھر وہ جو جملہ ہے کبھی کمپلیٹ ہوتا ہے، کبھی انکمپلیٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 2 الفاظوں میں ہماری بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی ہے کمپلیٹ. تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جملہ جب بنا تو جملہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ مطلب جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا دس از بک، دس از اے بیڈ. اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے سے جملے جو شروع میں آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جملہ فعلیہ کو ابھی ہم نے فعل کو ٹچ نہیں کیا تو ہم فعل کو چھوڑ دیں گے. ابھی ہم صرف جملہ اسمیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب جملہ اسمیہ جو ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. 2 سے یا 3 حرف سے مل کر بنتا ہے نا، 2 یا 3 ورڈ سے مل کر بنتا ہے. تو اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹس جو ہے اس کا کہلاتا ہے مبتدا، دوسرا خبر کہلاتا ہے. تو مبتدا کے قاعدے ہیں، 2 قاعدے ہیں مبتدا کے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے، ورنہ مبتدا نہیں بن سکتا. وہ لفظ مبتدا نہیں بن سکتا اگر مرفوع نہیں ہے یا معرفہ نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں، مرفوع ہو اور معرفہ ہو. اچھا، مرفوع کے لیے بھی آپ مطلب صرف تنوین ہی مرفوع نہیں ہوتی ہے کہ بس جس پہ تنوین آ گئی ہے یعنی پیش آ گیا ہے، سنگل پیش یا ڈبل پیش، وہ مرفوع ہے. یہ واحد اسم کہیں پر سنگل حرکت کے ساتھ آتا ہے، کہیں ڈبل کی حرکت کے ساتھ آتا ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن جو مثنیٰ اسم اور جمع اسم، اس کو ہم اس کی حرکات سے نہیں پہچانتے ہیں، بلکہ ہم اس کے مرفوع ہونے کو، منصوب ہونے کو، مجرور ہونے کو ہم ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں. مثنیٰ اسم جو ہے ساؤنڈ کے حساب سے پہچانیں گے. جیسے آنی کی ساؤنڈ ہے آنی، عینی، عینی. آنی فرسٹ فارم یعنی مرفوع، اور عینی اور عینی یہ دونوں منصوب اور مجرور ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جمع مذکر میں اونا کی ساؤنڈ اونا، اینا، اینا. اور مؤنث میں، جمع مؤنث میں آتن، آتن، آتن. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا اس کا مرفوع اور معرفہ ہونا مبتدا کا ضروری ہے. اس کے بعد خبر کے 3 قاعدے ہیں. خبر کے 3 قاعدے یہ ہیں کہ خبر کا سب سے پہلے مرفوع ہونا ضروری ہے، خبر بھی مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنس اور عدد کے اعتبار سے اس کے مطابق ہوگی، میچ کرے گی. اور نمبر 3 وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوگی. خبر نکرہ ہوگی، مبتدا معرفہ ہوگا. اور مبتدا باقی تینوں اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کریں گی، اسی کے اکارڈنگ آئیں گی. صرف مبتدا جو ہے معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو ایک جملہ دکھاتے ہیں آپ کہ کون سا جملہ کمپلیٹ ہے، کون سا جملہ انکمپلیٹ ہے. اب جیسے اگر ہم کہیں لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ
عربی زبان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا لڑکا نیک ہے، تو اس میں بھی اسی طرح سے ہوگا کہ ولد صالح. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو الولد ہے نا، الولد صالح، تو آپ اس میں دیکھیں الولد، اس پہ دونوں قاعدے پورے ہو رہے ہیں نا. مبتدا معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ الف لام لگنے سے معرفہ ہو گیا. مرفوع ہوگا، یہ پیش بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. پھر صالح نکرہ ہے کیونکہ اس میں الف لام تو داخل ہوا نہیں ہے، اور مرفوع بھی ہے، اور جنس عدد کے بعد سے اسی کے اکارڈنگ ہے. دیکھیے ایک لڑکا، ولدو مطلب ایک لڑکا، صالحون بھی ایک ہے. اگر ہم کہتے دو لڑکے الولدانی تو اس کی خبر ہوتی صالحانی. اگر ہم کہتے مطلب اولادو، الاولادو، ولد کی جمع جو ہے اولاد ہے، تو ہوتا صالحون ہوتی. ٹھیک ہے. تو الولد صالحون، لیکن بات کمپلیٹ ہو گئی، لڑکا نیک ہے. یہ معرفہ، یہ نکرہ، یہ کمبینیشن جو ہے، یہ کمبینیشن میں ہے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. ہے کے لیے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہوتا ہے اس میں کہ ہے، ہیں، نے، کو، کی، کے، کا، اس کے لیے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہے. اس کو جو ہے اس میں ہے کے معنی پیدا ہو گئے. لڑکا نیک ہے، الولد صالح، لڑکا نیک ہے. اب اگر ہم کہیں کہ الولد الصالح، یعنی اس کے میننگ، یعنی اس کو بھی معرفہ کر دیا ہم نے، خبر کو بھی معرفہ کر دیا، اور اس کا جو مبتدا ہے یہ بھی معرفہ ہے، تو اس کے میننگ یہ ہوں گے کہ نیک لڑکا. اب اس میں ہے کے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. معرفہ نکرہ کا کمبینیشن جو ہوگا اس میں ہے کے معنی خود بخود آ جاتے ہیں. تو الولد صالح، الولد الصالح نیک لڑکا. اب اگر ہم کہیں لڑکی نیک ہے، البنت صالحۃ، البنت صالحۃ، تو لڑکی نیک ہے. اب ہم نے کہا نیک لڑکی، البنت الصالح، نیک لڑکی. البنت الصالح دونوں معرفہ ہو گئے. اب اس کی میننگ ہے نیک لڑکی. اب اس میں ہے نہیں ہے. پھر حامد نیک ہے، حامد صالح، حامد صالح، تو اب یہ جو ہے نا اس میں ہے کہ معنی آ گئے، حامد نیک ہے. اگر ہم کہیں کہ ہاں نیک حامد، صرف اگر ہم کہیں نیک حامد، حامد الصالح، اب اس میں ہے کہ معنی نہیں پیدا ہیں، یعنی یہ جو ہے انکمپلیٹ ہے. پھر اس کے بعد مریم نیک ہے، مریم صالح، مریم صالحۃ، مریم نیک ہے. نیک مریم، مریم الصالحۃ، نیک مریم. تم ڈاکٹر ہو، انت طبیب، تم ڈاکٹر ہو، انت طبیب. میں کھڑا ہوں، انا قائم، یا میں کھڑی ہوں، انا قائمہ. تم بیٹھے ہو، انت جالس، تم بیٹھے ہو، انت جالس. میں استانی ہوں، انا معلمۃ. اب دیکھیں کہ یہ جو خبر آ رہی ہے سب کی نکر آ رہی ہے، تو اس لیے اس میں ہے ہوں کے معنی پیدا ہو رہے ہیں. وہ مسلمان ہے، ذالک مسلم، وہ لڑکی مسلمان ہے، تلک مسلمۃ، یہ گھر ہے، ھذا بیت. اگر ہم کہہ دیں گے ھذا البیت تو اس کا مطلب ہوگا یہ گھر، اور بس ہے نہیں ہوگا اس میں. یہ مسجد ہے، ھذا مسجد. یہ قلم ہے، ھذا قلم. یہ چابی ہے، ھذا مفتاح. قلم ٹوٹا ہے، القلم مکسور، القلم مکسور. زید اور حامد اور شاہد نیک ہیں، زید و حامد و شاہد صالحون. اب اگر ہم یہ کہیں کہ زینب اور مریم اور حامد نیک ہیں، تو اب اس میں کیا ہوگا، زینب و مریم و حامد صالحون.
یہ ایک پوائنٹ بھی لکھتے چلیں کہ اگر مؤنث جو ہیں 2-3 مؤنث بھی ہیں اور ایک مذکر بھی اگر ہے تو اس کی خبر مذکر آئے گی، ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ آئے گی، مؤنث کے اکارڈنگ نہیں آئے گی۔ مؤنث زیادہ ہیں، 4 رکھ لیں 5 رکھ لیں مؤنث، اور مذکر صرف ایک ہے، تو مخاطب عرب جو ہے، عرب کا مخاطب اگر مذکر ایک بھی ہے تو مخاطب مذکر ہوگا، مؤنث نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، یہ قلم ٹوٹے ہیں، اب قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام، ٹھیک ہے، اور اب اس کا جملہ یہ بنے گا ہذہ الاقلام مکسورۃ۔ کیوں ایسا کیوں ہوا کہ قلم جمع قلم ہے، اس کا اشارہ مؤنث آیا ہے ہذہ، اور اس کی خبر بھی مؤنث آئی ہے مکسورۃ۔ اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ مخلوقات جو ہیں وہ دنیا میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک ہے عاقل، ایک ہے غیر عاقل۔ عاقل جو ہیں وہ کون کون ہیں؟ صرف جن، انس اور فرشتے، جن، انس اور فرشتے یہ عاقل ہیں، اور غیر عاقل کیا ہیں؟ باقی تمام مخلوق جو ہے وہ غیر عاقل ہے۔ تو ہم جب کوئی غیر عاقل چیز کی جمع لاتے ہیں، غیر عاقل چیز کی جب جمع آئے گی تو اس کا اشارہ، اس کی خبر، اس کی ضمیر، اس کی اسماء موصولہ، اس کی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اور کیا ہے، اس کے ضمائر، یہ سب کچھ واحد اور مؤنث آئیں گے، ایک تو مؤنث ہوں گے دوسرے واحد ہوں گے۔ اس کا جملہ یوں بنے ہذہ الاقلام مکسورۃ۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے اور پڑھائیں گے۔